بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ اپنی کسی بات پہ ضد کر رہے ہیں یا خواہش کر رہے ہیں یا آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کام کر دے تو میں مطمئن ہو جاؤں گا، تو یاد رکھیں کہ آپ کے کسی کام کے مکمل ہونے کا نام سکون قلب نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہو رہا ہے، اگر اس کو پسند کر کے آپ چلنا شروع ہو جائیں تو سکون قلب ہو جائے گا۔ اپنے وجود سے نکلو تو یہ نفس ہے، اور محبت میں داخل ہو جاؤ تو یہ روح ہے، اور اللہ کی مشیت میں چلے جاؤ تو یہ نور ہے۔ واصف علی واصف نے فرمایا، دوسروں کی خامی آپ کی خوبی تو نہیں بن سکتی۔ کسی کی خامی تلاش ہے تو اپنے آپ میں ڈھونڈیں، کسی کی خوبی تلاش ہے تو دوسروں میں دیکھیں۔ دوسروں میں ہر وقت خامیاں دیکھنا اپنے پرفیکٹ ہونے کا دعویٰ ہے، اور یہی غلط دعویٰ ہے۔ ایک درویش کے مزار پر کسی نے جہالت دیکھی، کسی نے خدا دیکھا، کسی نے فنا دیکھی، کسی نے بقا کو دیکھا، کسی نے شرک دیکھا، کسی نے وحدت کو دیکھا، کسی نے رقص دیکھا، کسی نے پرواز کو دیکھا، کسی نے گناہ دیکھا، کسی نے ثواب دیکھا، کسی نے بدعت دیکھی، کسی نے راز و نیاز دیکھا، کسی نے غیر اللہ دیکھا، کسی نے عین اللہ دیکھا۔ الغرض جس کا جو حال تھا اس نے وہی حال دیکھا۔ کسی کو دوست کہہ لینے کے بعد اسے کسی آزمائش سے گزارنا بددیانتی ہے۔ دوست کے ساتھ صرف ایک سلوک روا ہے، اور وہ وفا ہے۔ وفا کرنے والے کسی کی بے وفائی کا گلہ نہیں کرتے۔ اپنی وفا کا تذکرہ بھی وفا کے باب میں ابتدائے جفا ہے۔ جن لوگوں میں قابلیت ہوتی ہے انہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہر جگہ پسند کیے جاتے ہیں۔ کامیاب ہونے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم ان نصیحتوں پر خود عمل کرنا شروع کر دیں جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھی جانے والی چیز ہمارے دشمن کا ظلم نہیں، بلکہ ہمارے اپنوں کی خاموشی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لوگ سمجھتے ہیں کہ بت صرف پتھر کی مورتی کا نام ہے، لیکن ہر وہ چیز جو آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ اہمیت اختیار کر جائے وہ آپ کا بت ہے۔ سوالی کو دے کر احسان نہ جتاؤ، بلکہ احسان مانو کہ اس نے قبول کر لیا۔ خاموشی کا مطلب لحاظ بھی ہوتا ہے، لیکن لوگ اسے کمزوری سمجھ لیتے ہیں۔ جب کوئی دل کے دروازے پر دستک دے تو دروازہ فوراً مت کھولا کریں۔ کچھ لوگوں کی عادتیں بچوں جیسی ہوتی ہیں، دستک دے کر بھاگ جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حیا کی انتہا یہ ہے کہ انسان خود اپنے آپ سے حیا کرے۔ آپ ہر وقت ہنس نہیں سکتے، آپ ہر وقت رو نہیں سکتے، آپ ہر وقت کسی کی یاد نہیں بن سکتے، آپ ہر وقت خیالوں میں نہیں رہ سکتے، آپ ہر وقت غصہ نہیں کر سکتے، آپ ہر وقت خاموشی اختیار نہیں کر سکتے، آپ ہر وقت بول نہیں سکتے، کیونکہ ہم ایک وقت میں یہ سب نہیں کر سکتے۔ ہر کام کا اپنا وقت ہوتا ہے۔ ہم نے کہاں جانا، کیا کرنا، یہ بھی وقت پر ٹھہرتا ہے۔ اسی طرح جب غم ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ وقتی طور کے لیے آتے ہیں، ہر وقت کے لیے نہیں آتے۔ غم کو عمر بھر کا روگ نہ سمجھیے، کیونکہ جیسے سب کچھ ہر وقت نہیں ہو سکتا، ویسے ہی غم بھی ہر وقت کے لیے نہیں ہوتے۔ کچھ لوگوں کو آپ سے محبت نہیں ہوتی، وہ آپ کی بے پناہ محبت دیکھ کر آپ پر ترس کھا کر آپ سے بات کرتے ہیں، لیکن جب ان کو اپنی مرضی کا انسان مل جاتا ہے تو وہ ترس کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ کسی کی نظر میں ہم اچھے ہیں، کسی کی نظر میں ہم برے ہیں، اور کسی کی نظر میں ہم کچھ بھی نہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ انسان کسی کے بارے میں اتنا ہی سوچتا ہے جتنی اس کی سوچ اس کو اجازت دیتی ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ کسی کی سوچ پر ہم کو کوئی اختیار نہیں۔ ہم خود کیسے ہیں یہ بس خدا جانتا ہے۔ جو بچہ استاد کے ادب میں سر کو جھکا لیتا ہے، پھر وہ دنیا میں سر اٹھا کر جیتا ہے۔ استاد بادشاہ نہیں ہوتا، لیکن استاد بادشاہ بناتا ہے، اور جو شاگرد استاد کا تھپڑ برداشت نہیں کرتا
پھر اسے زمانے کے تھپڑ برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ شجرہ دیکھ کر نہیں بلکہ کردار کی بنا پر تعلق بنائیں، کیونکہ رنگ و نسل دیکھ کر جانور پالا جاتا ہے اور انسان کی پہچان فقط کردار ہے۔ کچھ مردوں کا جنازہ پہلی بار انہیں مسجد لے کر آتا ہے اور کچھ عورتوں کا کفن ہی پہلی بار انہیں پردہ کرواتا ہے۔ گھر کی چٹائی ہسپتال کے بیڈ سے بہتر ہے اور رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے بہتر ہے، لہٰذا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اگر کوئی تم سے جلتا ہو تو بجائے غصہ ہونے کے ان کی جلن کی قدر کرو، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔ حکیم لقمان نے فرمایا، خدا کا پیارا وہ ہے جو کسی بندے کو تکلیف نہ دے، خوشی اور غم میں یکساں رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 6 قسم کے لوگوں سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے: عالم، سردار، پست آدمی، گالیاں بکنے والا، عورت اور بچہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو لوگ گناہ کرنے کے بعد توبہ میں ٹال مٹول کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو موت اچانک آتی ہے، یعنی ان کی موت زیادہ تر حادثات میں ہوتی ہے، اس لیے توبہ کرنے میں کبھی دیر مت کیا کرو۔